یسایہ 26واں باب جو 21 آیات پر مشتمل ہے۔ خدا اپنے لوگوں کو فتح بخشے گا۔ اس وقت یہودا کے ملک میں یہ گیت گایا جائے گا، ہمارا ایک محکم شہر ہے جس کی فصیل اور پشتوں کی جگہ وہ نجات ہی کو مقرر کرے گا۔ تم دروازے کھولو تاکہ صادق قوم جو وفادار رہی داخل ہو۔ جس کا دل قائم ہے تو اسے سلامت رکھے گا، کیونکہ اس کا توکل تجھ پر ہے۔ ابد تک خداوند پر اعتماد رکھو، کیونکہ خداوند یہوہ ابدی چٹان ہے۔ کیونکہ اس نے بلندی پر بسنے والوں کو نیچے اتارا، بلند شہر کو زیر کیا۔ اس نے اسے زیر کر کے خاک میں ملایا، وہ پاؤں تلے روندا جائے گا۔ ہاں، مسکینوں کے پاؤں اور محتاجوں کے قدموں سے صادق کی راہ راستی ہے۔ تو جو حق ہے صادق کی رہبری کرتا ہے۔ ہاں، تیری عدالت کی راہ میں آئے خداوند، ہم تیرے منتظر رہے۔ ہماری جان کا اشتیاق تیرے نام اور تیری یاد کی طرف ہے۔ رات کو میری جان تیری مشتاق ہے، ہاں میری روح تیری جستجو میں کوشاں رہے گی۔ کیونکہ جب تیری عدالت زمین پر جاری ہے تو دنیا کے باشندے صداقت سیکھتے ہیں۔ ہر چند شریر پر مہربانی کی جائے، پر وہ صداقت نہ سیکھے گا۔ راستی کے ملک میں ناراستی کرے گا اور خداوند کی عظمت کو نہ دیکھے گا۔ آئے خداوند، تیرا ہاتھ بلند ہے، پر وہ نہیں دیکھتے، لیکن وہ لوگوں کے لیے تیری خیرت کو دیکھیں گے اور شرمسار ہوں گے، بلکہ آگ تیرے دشمنوں کو کھا جائے گی۔ آئے خداوند، تو ہی ہم کو سلامتی بخشے گا، کیونکہ تو ہی نے ہمارے سب کاموں کو ہمارے لیے انجام دیا ہے۔ اے خداوند ہمارے خدا، تیرے سوا دوسرے حاکموں نے ہم پر حکومت کی ہے، لیکن تیری مدد سے ہم صرف تیرا ہی نام لیا کریں گے۔ وہ مر گئے پھر زندہ نہ ہوں گے، وہ رحلت کر گئے پھر نہ اٹھیں گے، کیونکہ تو نے ان پر نظر کی اور ان کو نابود کیا اور ان کی یاد کو بھی مٹا دیا ہے۔ اے خداوند، تو نے اس قوم کو کثرت بخشی ہے، تو نے اس قوم کو بڑھایا ہے۔ تو ہی ذوالجلال ہے، تو ہی نے ملکی حدود کو بڑھا دیا ہے۔ اے خداوند، وہ مصیبت میں تیرے طالب ہوئے، جب تو نے ان کو تادیب کی تو انہوں نے گریہ زاری کی۔ اے خداوند، تیرے حضور میں ہم اس حاملہ کی مانند ہیں جس کی ولادت کا وقت نزدیک ہو، جو دکھ میں ہے اور اپنے درد سے چلاتی ہے۔ ہم حاملہ ہوئے، ہم کو درد زہ لگا، پر پیدا کیا ہوا؟ ہوا۔ ہم نے زمین پر آزادی کو قائم نہیں کیا، اور نہ دنیا میں بسنے والے ہی پیدا ہوئے۔ تیرے مردے جی اٹھیں گے، میری لاشیں اٹھ کھڑی ہوں گی۔ تم جو خاک میں جا بسے ہو، جاگو اور گاؤ، کیونکہ تیری اوس اس اوس کی مانند ہے جو نباتات پر پڑتی ہے اور زمین مردوں کو اگل دے گی۔ غضب اور بحالی۔ اے میرے لوگو، اپنے خلوت خانوں میں داخل ہو اور اپنے پیچھے دروازے بند کر لو، اور اپنے آپ کو تھوڑی دیر تک چھپا رکھو، جب تک کہ غضب ٹل نہ جائے۔ کیونکہ دیکھو، خداوند اپنے مقام سے چلا آتا ہے تاکہ زمین کے باشندوں کو ان کی بد کرداری کی سزا دے، اور زمین اس خون کو ظاہر کرے گی جو اس میں ہے، اور اپنے مقتولوں کو ہرگز نہ چھپائے گی۔